بخاری کی حدیث ہے، جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں، ایک کھینچ کر کے دیا ملک الموت کو تو آنکھ باہر ہو گئی۔ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ جن کے پیر و مرشد خود حضور ہیں، جن کے استاد جن کے شیخ حضور ہیں، اور جن کو جنت کی بشارت خود حضور نے دی ہے، اس کے باوجود اتنا موت کا ڈر، اتنا موت کا خیال کہ فرماتے ہیں 30 صحابہ ایسے گزرے ہیں میرے سامنے سے، میں نے جن سے ملاقات کی ہے، ہر کسی کو موت کا ڈر تھا۔ یہ سلطان العارفین بایزید بستانی سے ایک کرسچن عورت پوچھ رہی ہے، میرے کتے کی جو ہے دل زیادہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ آج کے ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع موت کی حقیقت ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 557 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کا ذکر فرمایا ہے، ایک گھٹ بات کا، مضبوط بات کا، ایسی حقیقت جسے دنیا کا ہر انسان اچھی طرح جانتا بھی ہے اور اچھی طرح مانتا بھی ہے۔ اتنی مضبوط حقیقت کہ دنیا کا ہر شخص اسے جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے جاننے اور ماننے کے باوجود اس حقیقت کے لیے تیاری کچھ نہیں کرتا، اور اس حقیقت کا نام ہے موت۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر کافر و مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے، ہر نیکوکار پرہیزگار شخص بھی اس کو مانتا ہے، گنہگار سے گنہگار بدکار شخص بھی اس حقیقت کو مانتا ہے، پڑھا لکھا اور بڑا عالم بھی اس کو مانتا ہے، جاہل اور ان پڑھ شخص بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، بڑے سے بڑا امیر سے امیر شخص سلطان وقت بھی کیوں نہ ہو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے،
فقیر ریڑھی لگانے والا راستے پر کیوں نہ ہو، وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد بات یہی نہیں ختم ہوتی، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ تو ذرا دیکھیے ایک توجہ طلب بات جو آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں جس چیز کی طرف، وہ یہ کہ اللہ نے جتنی جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو باتیں کی اللہ رب العزت نے، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ہماری طرف ایک دن ضرور لوٹ کر آنا ہے۔ تو دیکھیے ترجعون، راجعون، یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں سب لوٹ کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ جب بھی کسی کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص نہیں رہا، تو جیسے یہ خبر ملتی ہے تو ہم اور آپ اس کے مٹنے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ جس کے پاس سے آیا ہے اسی کی طرف چلا گیا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہے، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم دنیا میں لوٹ کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ جو لوٹ کے جانے والا لفظ ہے اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی انسان جہاں پہلی بار جا رہا ہے، پہلی بار جا رہا ہے، وہاں لوٹ کے جانے کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو سعودی عرب جانا ہے تو آپ سے پوچھا جائے بھائی کب جا رہے ہو، وہ کہے گا پاسپورٹ آ چکا ہے، ویزا لگ گیا ہے، میں پرسوں سعودی عرب جا رہا ہوں۔ حج کو جانے والے سے پوچھیں کب جا رہے ہیں، وہ کہے گا میں حج کو جا رہا ہوں، عمرہ کو جا رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بار جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں جا کر اس سے پوچھیں کہ آپ واپس کب جا رہے ہیں، لوٹ کے کب جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ پرسوں لوٹ کے جا رہا ہوں۔ یعنی جہاں اس کا اصل گھر تھا وہاں جانے کو آدمی لوٹ کے جانا کہتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ یہ چلا موت انسان کو مٹانے نہیں آتی بلکہ لوٹانے آتی ہے۔ موت انسان کو مٹانے نہیں آتی، ختم کرنے نہیں آتی بلکہ لوٹانے آتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ بات کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اسی بات پہ انسان کی ساری زندگی ٹکی ہوئی ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ جس انسان کو حساب دینے کا خیال ہوتا ہے وہ زندگی پھوٹ پھوٹ کر کے گزارتا ہے۔ جسے حساب دینے کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے لوٹ کے جانا ہے، وہ بڑے حساب سے زندگی گزارتا ہے۔ اور جو یہ خیال ہی دماغ سے نکال دیتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ موت تمہیں مٹانے نہیں آتی، موت تمہیں لوٹانے آتی ہے، پلٹانے آتی ہے۔ پھر ذرا دیکھیے موت کا حال کس طرح لوٹاتی ہے۔ ایک موت ہو گئی، انسان اسی طرح لے جا کے نہیں دھکیل دیا جاتا کہیں کھڈے میں لے جا کے، کتنا پروٹوکول ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی خرید کے پینا پڑتا ہے، وہاں بھی نہ جانے کتنے لیٹر میت کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے۔ اگر موت انسان کو ختم کر دیتی تو اسے مردے کو نہلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر موت انسان کو فنا کر دیتی تو اچھا نیا لباس پہنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے خوشبو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت سے غریب لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اچھا کپڑا نہیں ملتا لیکن مرنے کے بعد انہیں بھی صاف ستھرا کپڑا ملتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں زندگی میں خوشبو لگانا میسر نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی بوتلیں ان کی میت پر جو ہے انہیں خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اور آگے کا ماحول دیکھیے، آگے کا معاملہ دیکھیے، ساری زندگی میت فجر کی نماز پڑھتا تھا، امام آگے ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا، ظہر کی نماز پڑھتا تھا، امام آگے ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا، جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، امام آگے ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا۔ لیکن یہ مر کے کیا بن گیا ہے کہ آج امام پیچھے ہے اور یہ آگے ہے، اور حرم کعبہ کا امام کیوں نہ ہو وہ بھی پیچھے ہے اور یہ میت آگے ہے۔
بڑے سے بڑا قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، وہ بھی پیچھے ہے اور میت آگے ہے. آواز آتی ہے یہ کیا بن گیا ہے کہ امام کو اس نے پیچھے کر دیا اور خود آگے چلا گیا. آواز آتی ہے شریعت کی، ارے اسے آگے ہی رہنے دو، اس لیے کہ یہ اتنے آگے بڑھ گیا ہے کہ اب کچھ دیر بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. اب کچھ دیر کے بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، اس لیے اسے آگے رہنے دو. ایک بڑا عظیم شاعر، بڑا ماہر شاعر گزرا ہے جو ہے حفیظ جالندری. اس نے ایک سوال پوچھا اور اس کے سوال کا جواب شاہ نصیر الدین نصیر صاحب نے دیا. سوال کیا پوچھا سنیے. جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں. شعر سمجھے آپ؟ جب مجھے خاک میں ڈالنا ہی تھا، مٹی میں دفن ہی کرنا تھا، مجھ کر کے چھوڑ کے آنا ہی تھا، تو مجھے نہلایا کیوں تھا، بہترین لباس پہنایا کیوں تھا، اور خوشبو مجھے کیوں لگائی گئی تھی. جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں. اب شاہ نصیر الدین نے جواب دیا، اس لیے نہلایا گیا ہوں تاکہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے. اور کون ہے نصیر ایسا رسول جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. تو موت انسان کو مٹانے نہیں آتی بلکہ موت انسان کو رب رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ حدیث پاک ہے. کیا فرماتے ہیں؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور ہمارے لیے حضور حکم دیتے ہیں تہادو تہابو، ایک دوسرے کو آپس میں تحفہ دیا کرو، تحفہ دیا اور لیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں تہابو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی. تحفہ دیا لیا کرو، اس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی. اب جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں آپ کو تحفہ دوں تو آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، آپ مجھ کو تحفہ دیں تو مجھے آپ سے محبت ہو جائے. ہم لوگ تحفہ لیں دیں تو محبت بڑھے، اور اللہ مومن کو موت کی شکل میں تحفہ دے تو بندہ مر کر مٹ جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیسا تحفہ ہوتی ہے. حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر، جب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے، سلا دیا جاتا ہے، مسلت الشمس عند غروبها، تو اسے جو ہے کسی بھی وقت دفن کرے، صبح 10 بجے 9 بجے 8 بجے 11 بجے 12 بجے کبھی نہیں دفن کرے. لیکن جب فرشتے آتے ہیں نا تو اس کے سامنے سورج کو غروب ہونے کے وقت میں لا کر دکھایا جاتا ہے. مسلت الشمس عند غروبها، غروب ہونے کے وقت کا ٹائم اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے. میت کو نظر آتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے. اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بندہ مر گیا ختم ہو گیا کچھ نہیں بچا، نہ کسی کا آنا پتا چلتا ہے نہ جانا پتا چلتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ سورج کو دیکھتا ہے. اب بندے کی مانی جائے یا رسول اللہ کی مانی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں بندہ سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاجلسوا، اسے اٹھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے. فرشتے اسے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں. بیٹھانے کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یمسح عینیہ، وہ اپنے آنکھوں کو ملتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، فرشتوں کے سوال کو سنتا ہے. فرشتوں نے سوال پوچھا ہے. کیا سوال پوچھا ہے؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے. ایک طرف فرشتے کو دیکھتا ہے، ایک طرف ڈوبنے والے سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے لگا ہے. تو یقول، تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، میں پہلے عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہیں عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا. ذرا اندازہ کریں اگر مر کر ختم ہو گیا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، آقا فرما رہے ہیں وہاں بھی ایک بندے مومن کو نماز کی فکر ہوتی ہے کہ میری عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بندے کو نماز کی فکر کب ہوگی؟ کیا ان بوڑھوں کو فکر ہوگی جو ہوٹل کے کٹے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اذان کو سن کر بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کو فکر ہوگی قبر میں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی.
کیا ان نوجوانوں کو فکر ہوگی جو کرکٹ کی میچ نہیں چھوڑ سکتے، جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ان کو فکر ہوگی؟ کیا ان عورتوں کو نماز کی قبر میں فکر ہوگی جو پکچر کی کیا کہتے ہیں پکچر کی قسطیں نہیں چھوڑ سکتی اور رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں؟ ان کو فکر ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ نماز کی فکر قبر میں اس شخص کو ہوگی جو ساری زندگی نماز کی فکر کرتا رہا ہوگا، نماز کے قضا ہو جانے پہ جو افسوس کرتا رہا ہوگا، اس بندے کو وہاں پہ جو ہے خیال آئے گا۔ تو ایسے بندوں کے لیے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ بنتی ہے، موت انہیں مٹانے نہیں آتی، انہیں رب رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اب قبر کی بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، حضور سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں، انتقال ہو گیا تو کسی کے خواب میں آئے، کشف کے ذریعے سے یہ واقعہ پورا معلوم ہوا، اس واقعے کو لکھا گیا۔ کیا ہوا؟ جب لیٹا دیا گیا، فرشتے آئے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے بیٹھایا اور کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو سلطان العارفین بایزید بستامی نے ان کا چہرہ دیکھا کہ مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا من انتما، پہلے یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو۔ پوچھا تم دونوں کون ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ کہا ہم منکر نکیر ہیں، ہر قبر میں آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ہمارا کام ہے آنا۔ تو اچھی بات ہے آتے ہو، لیکن تمہیں حضور کی سنت نہیں پتا؟ حضور نے فرمایا ہے السلام قبل الکلام، سلام پہلے بعد بات میں، آگے بس ایسے ہی سوال پوچھنے لگے۔ تو کہا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا فرشتوں نے، کہا بات تو صحیح کہتا ہے۔ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا اچھا اب آ جاؤ پوچھو۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کیونکہ ذہنوں پہ مادیت سوار ہو گئی ہے، بہت توجہ سے سننا، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں، کسی کے کیا کہتے ہیں پوسٹ مین نہیں ہے کہ پوچھ کے آئیں گے، ایسا ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، کسی کے پابند نہیں ہے کہ پوچھ کے جائیں گے، سلام کر کے جائیں گے، پروٹوکول سے جائیں گے، نہیں، گھس جائیں گے کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسا سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ذرا بخاری کھولیے، فرشتہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس لیے آیا تھا جان نکالنے کے لیے آیا تھا، اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتا، رب نے بھیجا تھا تبھی آیا تھا۔ لیکن اللہ کے بندوں کی شان کچھ جدا ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جب ملک الموت حضرت عیسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں، ایک کھینچ کر کے دیا ملک الموت کو تو آنکھ باہر ہو گئی۔ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، آنکھ باہر ہو گئی۔ پھر چلے گئے اللہ کے پاس، ملک الموت کہا کہ آج تو نے کیسے کے پاس بھیجا ہے، ہر کسی کی جان میں لے کر آتا تھا، یہ تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا، میری آنکھ باہر کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کسی کے اوپر جلال غالب ہوتا ہے، کسی کے اوپر جمال غالب ہوتا ہے، کسی کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، اس میں نہیں نکلتا، اس نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور کوئی دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، اس نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ کوئی دین کی تبلیغ میں اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی ساری زندگی محنت کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتا، وہ بھی دوسرے نبی کی نقش قدم پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرشتے نے کہا کہ بات تو صحیح کہتا ہے، کہا السلام علیکم، تا آپ پوچھو وعلیکم السلام، تا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اچھا یہ بات کا جواب تو یہ جو تم نے مجھے سلام کیا تھا السلام علیکم، مسلمان سمجھ کر کے کیا تھا کہ کافر سمجھ کے کیا تھا؟ کیونکہ کافر کو تو سلام نہیں کیا جاتا۔ جی مسلمان سمجھ کے کیا تھا؟ جب مسلمان سمجھ کے کیا تھا تو مسلمان اللہ کو مانے بغیر تو مسلمان کوئی بن ہی نہیں سکتا، تو اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تیرا رب کون ہے؟ کہا اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تیرا رب کون ہے؟ میں مسلمان ہوں، تم نے مجھے سلام کیا تو میرا رب اللہ ہی ہوگا۔ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کہا کہ ہر کسی سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ بندہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ کہا اچھا ایک منٹ رکو، میرے سوال کا ایک اور جواب دو، وہ یہ اگر میں کہتا ہوں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ جواب تم رب کے پاس لے کے جاؤ گے؟ کہا جی ہاں لے کے جائیں گے۔ کہا اگر رب کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، تب میری مانو گے یا پروردگار کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، کس کی مانو گے؟ کہا اللہ کی مانیں گے۔ کہا جب اللہ ہی کی ماننا ہے، ساری زندگی میں کہتا رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے،
اب ایک بار ذرا اس سے بھی پوچھ لو کہ وہ بایزید کو اپنا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. سارے لوگ دونوں فرشتے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا یہ کون ہے, آج کون آ گیا ہے؟ غیب سے آواز آئی, ھذا ابو یزید حاشا فی محبتی مات فی محبتی کیا کہتے ہیں یدفن فی محبتی ویبعث کذالک. کہا یہ میرا بایزید ہے جسے میری محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے, یہ زندگی بھر دنیا میں میری محبت میں زندہ رہا, اسے یہ مرا بھی ہے تو میری محبت میں مرا ہے, اسے دفنایا گیا ہے تب بھی میری محبت میں دفنایا گیا ہے, کل یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی محبت کی مستی کے ساتھ اٹھے گا. تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, موت جو ہے بندے کے لیے ایک مزہ ہے, اور وہ کس لیے ہے؟ ثم الینا ترجعون, تاکہ اللہ کے پاس پلٹایا جائے, اللہ کے پاس لوٹایا جائے, اللہ کے یہاں حساب دیا جائے کہ ساری زندگی کس حال میں گزری ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر بندے مومن کے دل میں گھس جائے تو اس کی بات بھی توڑ کر ہوتی ہے, اس کا عمل بھی توڑ کر ہوتا ہے, اس کا ہر عمل توڑ کر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کے یہاں حساب دینا ہے, رب کے یہاں حاضر ہونا ہے, رب کے یہاں پہنچنا ہے. اور حضرت ابو مولیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی. کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے. کہا کہ اس میں سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اپنی موت کی فکر نہیں تھی. ہر صحابی 30 میں سے 30 اپنی موت کے بارے میں ڈرتا تھا, اپنی عاقبت کے بارے میں ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میری عاقبت کیسی ہوگی. ذرا توجہ چاہوں گا, یہ صحابہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی ہے, جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اتر چکا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنی موت سے ڈر رہے ہیں, جن کے پیر و مرشد خود حضور ہیں, جن کے استاد جن کے شیخ حضور ہیں, اور جن کو جنت کی بشارت خود حضور نے دی ہے. اس کے باوجود اتنا موت کا ڈر, اتنا موت کا خیال کہ فرماتے ہیں 30 صحابہ ایسے گزرے ہیں میرے سامنے سے, میں نے جن سے ملاقات کی ہے, ہر کسی کو موت کا ڈر تھا. ذرا سوچیں جن کے بارے میں عظمتیں قرآن میں آئیں وہ موت سے ڈریں, اور ہم لوگوں کو کتنا موت سے ڈرنا چاہیے. یہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, بڑی عبرت ہے. ایک انگریز عورت کتے کو لے کر کے اپنی جو ہے گاڑی میں جا رہی تھی, گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی. اس کی نظر پڑی کہ ایک بزرگ جو ہے نورانی چہرے والا درخت کے نیچے بیٹھا ہے, تو اپنی جو ہے گاڑی سے, گھوڑا گاڑی سے اتر آئی, کتے کو گود میں لی ہوئی تھی, قریب پہنچی, شرارت سوجی. کہا کہ اے بوڑھے میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے. کہا ذرا یہ تو بتاؤ میری کتے کی پونچھ زیادہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے؟ یہ سلطان العارفین بایزید بستامی سے ایک کرسچن عورت پوچھ رہی ہے, میرے کتے کی جو ہے دم زیادہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے؟ اگر آج کسی سے پوچھ لیا جائے تو کچا چبا جائیں ہمارے ماننے والے اسے, لیکن آپ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بہن آج میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, میں آج اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ میری داڑھی زیادہ اچھی ہے یا تیری کتے کی دم زیادہ اچھی ہے. ہاں مرنے کے بعد اس کا جواب ضرور دے سکتا ہوں. وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی کہ بیوقوف بناتے ہو, مرنے کے بعد بھی بھلا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اس نے کہا میں ضرور جواب دوں گا, اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا. اب سلطان العارفین بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا. اسی عورت کے خواب میں آپ آئے اور آ کر پوچھا کیا بات ہے, کوئی سوال ہے پوچھنا؟ اس خاتون نے کہا میرا سوال تو وہی ہے, ذرا یہ بتاؤ میری کتے کی دم زیادہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا آج تو میری داڑھی ہی زیادہ اچھی ہے, اس لیے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا ہے. اب میری داڑھی کو تیری کتے کی دم سے کوئی نسبت نہیں ہے. ہاں اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو میری داڑھی کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں تھی, تب تو تیری کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی ہوتی. یہ ہے خوف, یہ ہے ڈر, موت کا ڈر. ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا. کون عمر فاروق؟ جسے شیطان بہکانا چھوڑو,
جسے آتا دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ رب العزت اپنے حبیب پہ وحی بنا کر کے نازل فرما دیتا ہے، وہ عمر جو حضور کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے، وہ ہے حضرت عمر، جو جنتی ہیں وہ ہے حضرت عمر۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا عمر بڑے زور سے فیصلہ کرتے ہو، آواز بھی بڑی زور ہے، ذرا موت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اتنا کہا آپ پر جو ہے غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ کون؟ حضرت عمر۔ آج ہم منہ توڑ دیں سامنے والے کا، حضرت کو موت کا ڈر دکھاتا ہے، بے ادب کہیں کے، لیکن حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا عمر، یہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو حضرت عمر نے جب ہوش میں آئے اسے کام پہ رکھ لیا۔ توجہ چاہوں گا، آتے رہتے ہیں لوگ، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ کہا آپ اسے کام پر رکھ لیا، کہا تم مجھے روزانہ موت کو یاد دلاتے رہنا، صبح بھی یاد دلانا، شام میں بھی یاد دلانا، اگر میں کہیں ڈس بیلنس ہوتا رہوں تو مجھے موت یاد دلاتے رہنا، اس پر میں تجھے مہینے میں وظیفہ بھی دوں گا، تجھے نذرانہ بھی دوں گا، تو مجھے موت یاد دلاتے رہنا۔ چنانچہ کئی دن گزرے، ایک دن آپ نے فرمایا کل سے تم مت آنا، یہ تمہارا وظیفہ مکمل ہوا، کل سے تمہاری چھٹی۔ اس شخص نے کہا حضور کیا بات ہے، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں اچھے سے یاد نہیں دلا رہا؟ کہا تم بہت اچھے سے یاد دلاتے تھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کہا اور کیا بات ہے، کیا اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا موت کے آخری لمحے تک ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کہا پھر وجہ کیا ہے، آپ مجھے فائر کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھے نکال کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنے داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک بال کو الگ کیا، فرمایا اب یہ آ گیا ہے، اب یہ مجھے آرام سے سونے نہیں دے گا۔ یعنی ایک سفید بال کو آپ نے دکھا کر فرمایا اب یہ سفید بال یہ اشارہ ہے کہ میری موت قریب آ گئی ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں اتنے بڑے لوگ موت سے اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ ایک بال سفید ہو جائے تو ان کو لگتا تھا کہ موت قریب آ گئی ہے۔ آج ہماری پوری کی پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھر بھی فتنہ فساد میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، رب کے سجدوں کو فراموش کرتے گزر رہی ہے، حضور کی شریعت کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال کر گزر رہی ہے، اور فتنہ و فساد کو برپا کر کے گزر رہی ہے۔ ہم کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ دکھانے والے ہیں؟ ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کون سے منہ سے شفاعت کی امید کرنے والے ہیں؟ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عمل مسلمانوں کی طرح ہونا چاہیے۔ صرف دعویٰ کرنے سے اگر کام ہو جاتا تو صحابہ کرام گھر میں بیٹھ کے صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، اپنے بچوں کو جنگوں میں قربان نہ کرتے۔ امام عالی مقام تو جنتی جوانوں کے سردار تھے، اس کے باوجود اپنے بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں نہ پہنچتے۔ یہ سارا قربانیوں کا سفر ہے، یہ سارا عمل کا سفر ہے، یہ سارا اخلاق کا سفر ہے، یہ صرف نعرے بازیوں کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ عمل میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا سفر ہے۔ اسلام عمل کا نام ہے، اسلام دوسروں کو اچھے اخلاق سے دین کی طرف بلانے کا نام ہے، اور یہ چیز تبھی دل میں پیدا ہو سکتی ہے جب بندہ ہر وقت موت کو یاد رکھے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا نہ جانے کب ٹوٹ جائیں یہ انفاس کے تار، یہ سانسوں کی جو لڑیاں چل رہی ہیں پتہ نہیں کب ڈسکنیکٹ ہو جائے، کب ٹوٹ جائے، نہ جانے کب ٹوٹ جائیں یہ انفاس کے تار۔ ایک دو نعرہ لگانے کی ابھی فرصت ہے، آج اللہ کو یاد کر لیں، آج فرصت ہے، لیکن جب یہ فرصت ختم ہو جائے گی اور اللہ وقت ختم کر دے گا، ہزار رونے کے باوجود، ہزار گر گرانے کے باوجود، ہزار محنت و مشقت کے باوجود وہ وقت نہیں آ سکتا۔ جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں جوانی دوبارہ نہیں مل سکتی، جو جوان ہیں انہیں بچپنا دوبارہ نہیں مل سکتا، جو صحت و تندرست ہے بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں صحت و تندرستی کبھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے جو چیز ہمیں مل گئی ہے اس کے حساب کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہماری زبان کو بھی محفوظ رکھے گا، ہمارے ہاتھ کو بھی محفوظ رکھے گا، ہماری زندگی کے ہر عمل کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے
کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔